नमाज ईद उल फित्र में आते और जाते हुए आहिस्ता आवाज से तकबीरें पढ़नी हैं, और वो तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और रास्ता तब्दील करना सुन्नत है। ईद के रोज गुस्ल करना, खुशबू इस्तेमाल करना और अच्छा लिबास पहनना सुन्नत। हजरत सैयदुना बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर अनवर शाफ़ए महशर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे और ईद अजहा के रोज नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग ना हो जाते। तो इस बार आपने ईद की नमाज अदा करने के बाद ही कुछ खाना है, और सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि कुर्बानी की सआदत मिले तो कुर्बानी के गोश्त से ही खाना शुरू करना है। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद को नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा इस बार जब नमाज ईद के लिए घर से निकलें तो एक रास्ते से जाएं, वापसी दूसरे रास्ते से आए। सुन्नत की नीयत से ऐसा करेंगे तो सुन्नत का सवाब पाएंगे। मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र। अगर ईद उल अज़हा की पढ़ने तो कहेंगे नमाज ईद उल अज़हा की 7-6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के। ये नियत हो गई। अब कानों तक हाथ उठाने और अल्लाह अकबर कहकर नाफ के पास हाथ को बांध लेना है, ठीक है। और सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर हाथों को लटका देंगे। फिर हाथ कानों तक उठानी है, अल्लाह अकबर कहना है, फिर हाथों को लटका देना। ये 2 एक्स्ट्रा हो गई ना, ये तो आम नमाज में तो नहीं होती ना। तीसरी बार 2 एक्स्ट्रा हो गई थी ना, फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे नाफ के नीचे। और अब ये 3 जायद तकबीरें हमने एक रकत में अदा कर ली। पहले सना के बाद एक तकबीर कही, फिर दूसरी कही, फिर तीसरी कही, और अब हमने हाथ बांध लिए हैं। अब तिलावत होगी, इमाम साहब तिलावत करेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम रुकू में जाएंगे, इसी तरह सुजूद सजदा वगैरह करेंगे और हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी एक रकात में हमने 3 जायद तकबीरें कही। याद हो गई आपको? पहली तकबीर देकर सना पड़ी, फिर 3 एक्स्ट्रा तकबीरें दी, 2 में अल्लाह अकबर कहकर हाथ खोल दिया और तीसरी में अल्लाह अकबर कहकर फिर हाथ बांध लिया। लेकिन एक्स्ट्रा हमारी कितनी तकबीरें हो गई? 3। फिर रुकू जैसे नॉर्मल करते हैं, सजदे करते हैं, उसके बाद आप फिर खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो अब याद ये रखना है कि जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे ना तो हाथ बांधेंगे जिस तरह हम बांधते हैं, और इमाम साहब अब तिलावत करेंगे। आपने तिलावत सुननी है, ठीक है। जब तिलावत खत्म हो जाएगी ना तो नॉर्मली तिलावत के बाद जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? रुकू में चले जाते हैं। यही गलती ज्यादा होती है। आपने याद ये रखना है कि आपने इसमें भी 3 एक्स्ट्रा तकबीरें सुननी है और अमल करना है। तो अब इमाम साहब जब तिलावत के बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, आप हाथ उठाएंगे कानों तक और फिर हाथों को छोड़ देंगे। 1 हो गई। अभी कितनी हो गई तकबीर जायद? 4। अब 5वीं इमाम साहब तकबीर कहेंगे, आपने फिर तकबीर कहना है, फिर हाथों को छोड़ देना है। अब कितनी जायद हो गई? 5 हो गई, ठीक है। अब 6ठी तकबीर जो होगी, अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, आप फिर हाथों को उठाएंगे और फिर हाथ को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 6 एक्स्ट्रा तकबीरें हो गई। अब जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो आप हाथ नहीं उठाएंगे, आप रुकू में चले जाएंगे, क्योंकि वो रुकू में जाना आपका नॉर्मल तरीका था। तो इस तरह आपकी 6 जायद तकबीरें भी हो गई और आपने फिर बाकी नमाज नॉर्मल अंदाज में पढ़नी है। कि वाकई तिलावत से पहले पहली रकात में 3 तकबीरें जायद वाली और दूसरी रकात में तिलावत के बाद जायद तकबीरें। लेकिन पहली रकात में पहले तकबीर तहरीमा कहकर जो पहली तकबीर है सना पढ़ेंगे, उसके बाद 3 तकबीरें शुरू होंगी और फिर हम तिलावत सुनेंगे। और उसके बाद जो दूसरी रकात है उसमें क्या होगा कि पहले पूरी तिलावत हम सुन लेंगे इमाम साहब की, फिर 3 जायद तकबीरें होंगी और चौथी तकबीर पर हम रुकू में जाएंगे। बकरा ईद वाले दिन सबसे अफजल नेकी कौन सी है? वो जानवर का खून बहाना है। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कुर्बानी के मुकाबले में ऑल्टरनेट पेश करते हैं। हर साल कुर्बानी के दिनों में वसवसा पैदा करने वाले लोग आते हैं, कहते जनाब इतने जानवर ज़िबा होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए, किसी के साथ ताउन कर देना चाहिए, इतने जानवर कुर्बान क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताएं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी जनाब और नेकी के काम में खर्च करूं, मुझे अजर किससे लेना है? जवाब दीजिएगा।
اللہ سے لینا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے. تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے, ہم شریعت کے پابند ہیں. جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا, جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا, وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے, وہ قربانی کرنا ہے. تو اس میں کوئی پسو پیش نہیں کرنی چاہیے. تقریباً ہی مسلمان عید کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. یاد رہے کہ عید کی نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے, مگر فجر کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فجر قضا کر دیتے ہیں, فجر نہیں پڑھتے اور عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ جو فجر نہ پڑھے اس کو عید نہیں پڑھنی چاہیے, عید تو انہیں بھی پڑھنی چاہیے, لیکن فجر کا اہتمام تو زیادہ ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ فجر بھی باجماعت ادا کرے اور پھر اسی مسجد میں عید کی نماز بھی باجماعت ادا کریں. یا جانور اب تھوڑی دیر بعد ذبح ہونے والے ہیں, اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا ہمارے ناظرین سے کہ لاکھوں روپے کے ہم جانور لاتے ہیں, ہزاروں روپے قصاب پہ خرچ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر چند سو یا چند ہزار روپے خرچ کر کے ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لاکھوں روپے کے جانور تو ہم خرچ کرتے ہیں, خریدتے بھی ہیں, قصاب پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, مگر میں یہ عرض کروں گا کہ چند سو یا چند ہزار روپے خرچ کر کے اس کی جو آلائشیں ہیں, جو گندگی ہے, اس کو بھی صاف کر لیا جائے. ورنہ نارملی روڈوں پہ خون رہ جاتا ہے, آلائشیں رہ جاتی ہیں. آج کل اتنی گرمی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیکٹیریا, جراثیم بڑھتے ہیں. تو یہ وطن ہمارا ہے, یہ سڑکیں بھی ہماری ہیں. تو اس بار عید الاضحیٰ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد ان کی آلائشوں کو, اس گندگی کو, جو بھی خون وغیرہ ہے, اس کو صاف کر لیا جائے تاکہ ہمارا وطن سرسبز و شاداب رہے, ہمارا وطن صاف ستھرا رہے, ہمارے بچوں کے لیے بھی جو فضا ہے وہ خوشگوار رہے. امید کرتا ہوں اس بات پر بھی غور کریں گے. اللہ پاک ہمیں صفائی کی خوب نیکی جو ہے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو فجر اور عید کی نماز ادا کریں گے. عید کی نماز کے لیے جانے کے لیے, عید الاضحیٰ کے لیے اچھا عمل یہ ہے, سنت یہ ہے کہ جہاں ہم غسل کریں, اچھا لباس پہنیں, تیل وغیرہ لگائیں, خوشبو لگائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے جائیں گے. تو جو تکبیر تشریق ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر میں جب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو پست آواز سے پڑھیں گے. عید الاضحیٰ کے لیے جائیں گے تو بلند آواز سے پڑھیں گے. دوسرا, دونوں عیدوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے لیے جب جائیں گے تو نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جائیں گے. بہتر یہ کہ ایک کھجور یا عدد میں 3 کھجور کھا کے جائیں. ورنہ عید الاضحیٰ کے لیے جب جائیں گے تو کچھ کھائیں گے نہیں, بلکہ نماز عید کے بعد. اور بہتر تو یہ کہ اگر قربانی کر رہا ہے تو اپنی قربانی ہی کی کلیجی سے اپنے کھانے کا ابتدا کرے, ورنہ عید کی نماز کے بعد کھانا چاہیے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چلیں انشاءاللہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یار اتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, اس کا نتیجہ تو بڑا ڈینجرس ہی نکلنا ہے. میں بچ نہیں سکوں گا, اتنا قرضہ ہو گیا, اتنی چھوٹی تنخواہ, اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو جناب اپنے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا. اتنی بڑی بیماری, ڈاکٹر نے کہا نہیں بچے گا, بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. گھر میں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, اب خاندان نہیں بچے گا. نارملی ہم دنیا میں آنے والی چیزوں کو دیکھ کر اپنے ذہن سے اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں, اور جب نتیجہ خطرناک ہوتا ہے, نتیجہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تو ہم ڈپریشن کی طرف, مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میری عقل کہہ رہی ہے یہ حل نہیں ہوگا, میرے سامنے جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے.
مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لاجک یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ آگ میں جس کو ڈالو گے جل جائے گا، مگر میرا رب چاہے تو اس آگ کو باغ بنا دیتا ہے نا۔ میرا رب چاہے تو چھری گردن پر پھر جائے، مگر وہ چھری کاٹتی نہیں ہے۔ اور کتنی مثالیں دوں آپ کو، دریا کا کام تو غرق کرنا ہے نا، ڈبو دینا ہے، مگر میرا رب چاہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے نکال دیتا ہے۔ اچھا ایک کے لیے راستہ نکلا تو پیچھے والا بھی نکل جانا چاہیے تھا، نہیں، میرا رب چاہے تو اسی دریا کے اسی راستے پر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو پار بھی لگا دیتا ہے، اور اسی راستے پر فرعون اور ان کے ساتھیوں کو غرق بھی فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے دشمنیوں میں لوگ گھر جاتے ہیں، بڑے بڑے جناب پرابلمز میں آ جاتے ہیں، لگتا ہے نہیں بچ پاؤں گا۔ بھول گئے حضرت یوسف کا واقعہ، بھائیوں نے مارا تھا نا، بھائیوں سے باندھ دیا اور کنویں میں بھی پھینک دیا۔ There was no way، کوئی آسرا ہی نہیں تھا بچنے کا، یعنی کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر، مگر میرے رب نے صرف کنویں سے بچایا نہیں، صرف کنویں سے نکالا نہیں، بلکہ اندھیرے کنویں سے نکالا اور حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور کتنی مثالیں چاہیے، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا۔ مایوسی کیوں قریب آتی ہے، کیوں ڈپریشن اور معاذ اللہ کچھ لوگ خودکشی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، رب پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ایمان آ جائے تو آج بھی آگ باغ بنتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہ چھری پھرا دی تھی، چھری نے اثر نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ اس بچے کے بدلے، حضرت اسماعیل کے بدلے جنت سے مینڈھا لے جایا جائے، ایک دمبا۔ حضرت جبریل امین جنت سے لے کر آئے، جب جنت سے لے کر آئے جبریل امین نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تو بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے تھے نا، آپ نے اوپر دیکھا تو آسمان سے جبریل امین ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت پورا ہو گیا، ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل تو لیٹے ہوئے تھے نا، جب انہوں نے یہ آواز سنی وہ بھی سمجھ گئے کہ سبحان اللہ، ہماری قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ کیا کہا؟ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ذرا سمجھیے یہ کیسی تسبیح ہے۔ آج میں اور آپ تو جانور قربان کریں گے نا، کتنی بڑی آسانی ہے ہمارے لیے۔